نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین، میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ رب العالمین نے موقع دیا ہے چھوٹے سے چھوٹا بیان کرنے کا کہ اللہ رب العالمین کی سرزمین میں اللہ رب العالمین کا دین پھیلانے کا، کہ ہم لوگ چند لوگ جو جمع ہوئے ہیں اور اوپر سے یہ ریکارڈ کرا رہے ہیں چھوٹا سا بیان. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارا مقصد یہ کہ ہم چھوٹی سے چھوٹی جتنا بھی ہو سکے دین پھیلا سکیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ اپنا تبلیغ کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ کسی کے بھی ذریعے سے ہو، کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ رب العالمین کا دین پہنچانا ہے. تو مقصد رکھنا ہے کہ ہم نے کس طرح پہنچانا ہے، تو ہم نے کس طرح لوگوں کو اپنی طرف لے کر آنا ہے، کس طرح مطلب کہ اپنی سنتوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے کے کس طرح چلنا ہے. اللہ رب العالمین نے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا اور صحابہ نے لوگوں کو پھر پہنچایا، پھر یہ ہم تک کہ دین پہنچ گیا، پھر یہ ہم تک کیا ہو گیا، دین پہنچ گیا. تو یہ اللہ رب العالمین نے کس طرح یہ ایک چیز ہم پر ویسا کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مطلب کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح بتایا، کس طرح سکھایا ہم لوگوں کو. تو ہمیں کس طرح سنت پہ لے کے چلنا ہے، ہمیں جب دین کسی کو پہنچانا ہے، دین کی بات کرنی ہے، تو کس طرح سنت کے مطابق کیسے لے کے چلنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک اور پھر صحابہ کرام کی سیرت مبارک جو ہے، صحابہ کرام کی جو زندگی مبارک ہے، ان کو کس طرح ہمیں لے کے چلیے، تو جا کے پھر ہم کامیاب ہو سکیں گے. اللہ رب العالمین نے جب سورہ بقرہ کے اندر فرمایا ہے کہ 55ویں آیت ہے، تو جیسے کہ میں ہر بیان میں بھی کہتا ہوں، اور اوپر سے ہم سب کو ایک ایک بندے کو ہمیں خلیفہ بنا کر میسر کیا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے کہ مقصد ہے تمہارا اس دنیا میں آنے کا. کیا مقصد ہے، کس طرح کا مقصد ہے کہ ہمیں دنیا تو نہیں کمانی پوری ٹائم، ہمیں وہ تو کام نہیں کرنے جو اللہ رب العالمین کے خلاف ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو. ہمیں وہ کام کرنے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، چاہے وہ دنیا کے معاملات ہوں، چاہے وہ دین کے معاملات ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائے ہیں ہمیں وہ کام کرنا ہے. اور اب جو صحابہ کرام نے کر کے دکھائے ہیں، جو تابعین تبع تابعین کا جو نظریہ ہے، جو انہوں نے کام کر کے دکھایا، اہل اللہ، بزرگان دین، جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب نے ہم تک کے جو دین پہنچایا وہ اپنے دنیا بھی رکھ کے پہنچایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل بھی آپ نے کیا کیا کہ دنیا کو دیکھتے رہے اور دین ایسا بھول گئے کہ آپ کو نماز کی فکر نہیں ہے، آپ ایسا بھول گئے کہ آپ کو قرآن پڑھنے کی فکر نہیں ہے، آپ ایسا بھول گئے کہ آپ کو ذکر اذکار کرنے کی فکر نہیں ہے، آپ ایسا بھول گئے کہ آپ کو تبلیغ کرنے کی فکر نہیں ہے، آپ ایسا بھول گئے کہ آپ کے اوپر کلمہ نہیں آ رہا، آپ کے منہ پہ کلمہ نہیں آ رہا. جیسے بندہ ایک مفتی صاحب کا میں بیان سن رہا تھا، مفتی عبدالواحد قریشی صاحب جو تھے، انہوں نے ایک بات بتائی تھی کہ وہ کہا تھا کہ جیسے بندہ جو کام کر رہا ہوتا ہے نا، جیسے ایک بندہ کام کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ آپ میڈیسن میں کام کر رہا ہے یا پھر ڈاکٹرنگ کا کام کر رہا ہے، انجینئرنگ کا کام کر رہا ہے، اس کا کام کر رہا ہے، وہ اس طرح پھر اس کو کیا ہے، وہ دواؤں کے نام بتا رہا ہے. کیا کر رہا ہے، وہ دواؤں کے نام بتائے گا. جب آخری ایک بندہ آیا، مفتی صاحب کہہ رہے تھے آخری وقت آیا تھا، اب وہ بولے تھے اب تیری موت کا وقت آ گیا تو کلمہ پڑھ. تو وہ دواؤں کے نام بتانا شروع کر دیا، اس نے فلاں دوا فلاں دوا فلاں دوا، اس کے منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا کیونکہ اس نے وہ سیکھا ہی نہیں ہے. یہ ہے تو یہ مقصد الہی ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی سرزمین کے اندر، جو زمین کے اندر کیا کرنا ہے، اپنا دین بھی نافذ کرنا ہے، دنیا بھی سنوارنی ہے اور دین بھی سنوارنی ہے. یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے بھائی، دونوں چیزوں کو ایکول وے میں رکھنا ہے، تو پھر جا کے ہم کامیاب ہوں گے. ایک بندے سے سوال کیا گیا تھا، تو سارے لوگ بیٹھے تھے، ٹیچر نے سوال کیا تم کیا بننا چاہو گے. ایک بندے نے جواب دیا میں ڈاکٹر بننا چاہوں گا، دوسرا بولتا ہے میں انجینئر بنوں گا، تیسرا بولتا ہے میں پائلٹ بنوں گا، چوتھا بولتا ہے کہ میں کرکٹر بنوں گا، میں فلاں بنوں گا، میں ڈھمکانا بنوں گا. تو اب وہ ایک بندہ تھا، وہ ان کے والدین نا صحابہ کرتے تھے. تو اب وہ ایک بندے سے، بچے سے پوچھا، اٹھ کے بچہ اٹھا، وہ بولتا میں صحابی بنوں گا. تو اب ٹیچر بھی حیران ہو گیا، آپ یہ کیا بول رہے ہو، اب یہ کیا بول رہے ہو، صحابی بنو گے، آپ کیسے صحابی بنو گے. تو یہ کہ اب ظاہر سی بات ہے آپ کا عقیدہ تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. تو انہوں نے بولا جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. تو اور اوپر سے اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اب دنیا میں مطلب کہ نہیں آئیں گے، اب اوپر سے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو یہ کہ اب صحابی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتا تھا اور ان کے ہاتھ کو بیعت کرتا تھا، وہی صحابی ہوتا تھا. اب نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اب پھر اس کے بعد جب خاتم النبیین بول دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ہو گیا، تو پھر کیسے آپ صحابی بن جاؤ گے. تو انہوں نے بولا کہ میرے گھر والے یہ بولتے تھے کہ صحابی یہ ہے، صحابی یہ ہے، صحابی ہے. تو اس کے منہ سے نکل گیا کہ میں صحابی بنوں گا. تو یہ مقصد تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بھائی جس گھر میں ماحول جیسا ہوگا نا، جیسے کہ کوئی گھر پہ ڈانسر کلب یہ فلاں ڈمکانا یہ اس کا ماحول ہوگا، تو اس کے منہ سے کبھی اللہ رسول کی بات نہیں آئے گی. اور جو یہ بات کر رہا ہوگا نا، جو ہر وقت صحابہ کا نام حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، ابو ہریرہ، تمام صحابہ کے نام لیے جا رہے ہوں گے،
اور اوپر سے تو اس کے ذہن میں چلتا رہے گا صحابیت ہے، تو اس کے منہ سے پھر وہی نکلے گا. تو ہم جب کلمے والی زندگی نکالیں گے، ہم کلمے والی زندگی کو پڑھیں گے اور کلمے والی زندگی گزاریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز کہ انشاءاللہ ضرور پھر جب آپ کا موت کا وقت قریب آئے گا تو پھر آپ کیا کر رہے ہوں گے، کلمے کی طرف آرام سے پڑھ لیں گے، پھر آپ کلمے والی سمجھ لیں موت حاصل کریں گے. کیونکہ ہمیں فکر کرنی ہے، کیونکہ ہمیں پھر اس کے مرنے کے بعد بھی اور بھی چیزیں ہیں جو ہمیں اس سے گزرنا ہے. کیونکہ قیامت کا منظر پھر اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا ہونا، اوپر سے دیگر مطلب قیامت کے دن سوال جواب ہونا، بہت کچھ ہے. اگر آپ دنیا میں لگے رہے اور ہم نے آخرت کی فکر نہیں کری تو پھر ہم ناکام ہو جائیں گے. تو اللہ رب العالمین سے گزارش ہے کہ میں بھی خود عمل کروں، آپ سب بھی سارے عمل کریں، اور اوپر سے کوشش ہے کہ جتنا بھی ہو سکے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے کام کاج کو نکالتے ہوئے اس سے پھر ہم بھی فری ہو کے نکالتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نہیں نکالتے، ہم بھی فری ہو کے کام کاج سے فری ہوتے ہیں، پھر ہم بیان ریکارڈ کرتے ہیں، جتنی ہماری دن کی خدمت ہوتی ہے ہم کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین سے گزارش ہے کہ ہم سارے جتنے افراد کھڑے ہیں وہ سب بھی دن کے کام سے لگے رہیں، جتنا ہو سکتا ہے اپنے مصروفیات کو نکالتے ہوئے، اور جتنا بھی ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے کہ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور صحیح راستے پہ صراط المستقیم کے راستے میں چلنے کی توفیق نصیب فرما. وما علینا الا البلاغ.